پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی بڑی بھاری قیمت ہمارے طلباء کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے. آج کی بات نہیں ہے. اگر ہم کچھ عرصے سے دیکھیں, جب بھی کوئی پولیٹیکل ٹرموائل آتا ہے, کوئی دھرنا ہوتا ہے, کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے, کوئی ویسے سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو ان تاریخوں میں اگر امتحانات ہو رہے ہوں تو یا ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے یا ان کو کینسل کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو نتائج ہیں اس حوالے سے طلباء پریشان رہتے ہیں. ریسنٹلی اگر ہم آپ کو دکھائیں تو 9 مئی 2023 کی اگر آپ کو ہمیں نیوز کلپنگ دکھائیں, چونکہ یہ اس دن ملک کے اندر ایک سیاسی طور پہ عدم استحکام کی صورتحال تھی, تو اس دن جو امتحانات تھے وہ کیمبرج کے وہ کینسل کر دیے گئے تھے. تمام جو طلباء تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. بہرحال کہا گیا کہ ایوریج مارکنگ کر دی جائے گی, اور ایوریج مارکنگ کے بعد جب آج ریزلٹ سامنے آئے ہیں تو بہت سارے طلباء مایوس ہیں, پریشان ہیں, ان کی گریڈز گر گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت زیادہ فیس دیا کرتے ہیں, ہمارے پورے سال کا دار و مدار ان ایگزامز پہ ہوتا ہے, اس کے آگے ہمارے کالج کے اندر داخلے ہوتے ہیں, تو دوبارہ ریکنسیڈر کرے اپنی پوزیشن کو کیمبرج. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا جی. 25 مئی 2022 ہم نے دیکھا کہ تب بھی ملک کے اندر چونکہ اس وقت ایک موومنٹ چل رہی تھی, تب بھی امتحان کینسل کیے گئے. بعد میں ان کے ریزلٹ کے حوالے سے دوبارہ اسٹوڈنٹس بڑے پریشان رہے. او اے لیولز کے ایگزامز تھے جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کینسل کیے گئے تھے. اس کے علاوہ ٹی ایل پی کا ایک دفعہ دھرنا آیا تھا جی اس ملک کے اندر, اس دوران بھی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بڑے پریشان تھے, ان کی امتحانات کینسل کیے گئے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ ایک پولیٹیکل انریسٹ تھا. تو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ ہم بار بار کھیلتے رہتے ہیں. جو بھی سیاست ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, پولیٹیکل موومنٹس ہونی چاہیے, اسٹریٹ ایجیٹیشن ہونی چاہیے ہے, لیکن جو طلباء کا اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا مداوع کون کرے گا, اس وقت کیا پرابلم ہے, یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ تیمور بانڈے صاحب ماہر تعلیم ہے. بانڈے صاحب, یہ میں نے پوری ایک ہسٹری بتائی کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی جو کیمبرج کے اور ایف ایس اے کے اور ایف اے اور جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں میٹرک کے, ان کی بھی پرابلم ہے. یہ تو چونکہ ہائی لائٹ اس ریزلٹ آنے کے بعد ہوئی ہے, لیکن یہ پرابلم اوور آل ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی ہے جو بڑے ڈیفائننگ مومنٹ پہ اپنے پرچے دے رہے ہیں, جہاں ان کے کریئر کا, ان کے آگے جو ساری ٹریجیکٹری زندگی کا اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ پرٹیکولر پرابلم کیا ہے؟ جب یہ امتحانات کینسل ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا, اور آج اسٹوڈنٹس کیوں پریشان ہیں, ذرا ہمیں سمجھائیے. دیکھیں جی, یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ان بچوں کا نہیں ہے انفارچونیٹلی جن کے امتحانات کینسل ہوئے 9 سے 11 مئی کے دوران. یہ مسئلہ اوور آل گریڈنگ کا ہے. اوور آل امتحان ہوئے اس بار مئی جون میں, او لیولز کے, اے لیولز کے اور اے ایس لیول کے. او لیول کا تو ابھی ریزلٹ آنا ہے 16 اگست کو. ان بچوں نے کافی زیادہ شکایات یہ کی ہیں کہ ان کی بہت بری مارکنگ ہوئی ہے, بہت بری گریڈنگ ہوئی ہے. آف کورس ان امتحانات کے بیچ میں 9 مئی کا بھی مرحلہ آیا ہے جس میں ایگزامز ایوریج آؤٹ کرنے تھے, لیکن جن سبجیکٹس پہ انحصار تھا کہ جو پرچے انہوں نے دیے تھے اسی کی گریڈنگ جب صحیح نہیں ہوئی تو بچوں کو بہت زیادہ شکایات آئی ہیں کہ اوور آل گریڈز ہمارے خراب ہو گئے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ کیمبرج نے کووڈ کے بعد اپنی جو مارکنگ سٹینڈرڈز ہیں وہ دوبارہ پری کووڈ ڈیز پہ یعنی 2019 پہ لے جانے کا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے مطابق ان کی جو گریڈنگ تھی وہ بہت سخت قسم کی ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیز بائی فیز کر کے آتے اور آہستہ آہستہ ریزلٹس کو اس طرف لے کے جاتے. انہوں نے یکدم یہ فیصلہ کیا, اور یہ صرف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے, پورے ریجن کا فیصلہ ہوا ہے. اچھا. اس کے نتیجے میں بہت اسٹرانگ قسم کی مارکنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ ریزلٹس ڈسٹرب ہوئے ہیں. دیکھیں, آپ جو ایک ہسٹری دے رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, اس میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک بچے اسکولوں کی فیسیں دیتے ہیں جہاں یہ جا رہے ہیں. او اے لیول اگر اے ایس لیول کی ہم بات کریں, یہ اس کے علاوہ بہت مہنگی رجسٹریشن کرتے ہیں برٹش کاؤنسل میں, جو کیمبرج کی فیس ان کو دینی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے پاؤنڈ کا حال کیا ہے پاکستان. اس کے بعد یہ بچے ٹیوشنز پہ جاتے ہیں. میں ابھی ریسورسز کاؤنٹ نہیں کر رہا جو ان کی پک اینڈ ڈراپ ہے, جو اور لوازمات ان کو ماں باپ فراہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ان کے ساتھ یہ ہو تو آئی تھنک یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. اور اس میں جبکہ بہت زیادہ 45,000 پلس اسٹوڈنٹس نے امتحان دیا پاکستان سے, اٹ از ون آف دا بگیسٹ مارکیٹس. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کیوں زیادہ غور و فکر نہیں ہوئی, کیوں بچوں کو سڑک پہ نکل کے پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے حق کی آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے. مطالبہ کیا ہے پریسائسلی, چاہتے کیا ہے؟ جو مطالبہ یہ ہے کہ ہماری گریڈنگ صحیح نہیں ہوئی ہے. جہاں ہمارے اے بی آنے چاہیے تھے وہاں ای یو آ رہے ہیں, یعنی اے سے بی یا بی سے سی بھی سمجھ آتی ہے, اے سے ای یا اے سے یو نہیں سمجھ آتی. تو یہ ریوائز گریڈز مانگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ری وزٹ کیا جائے اور ان کو دوبارہ اس میں امتحانوں میں نہ ڈالا جائے, بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ A2 کے جو بچے تھے انہوں نے یونیورسٹی سٹارٹ کرنی تھی. کئی بچے ہیں جن کی آگے ایڈمیشنز کینسل ہو گئے ہیں. کئی بچے ہیں جو اب شاید گھر 1 سال ضائع کر کے بیٹھیں گے اپنے گریڈز امپروو کرنے کے لیے. اور اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے یہ والدین پہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ وہ ری چیکنگ کے
پیسے بھی بھرے اور وہ دوبارہ امتحان دینے کے بھی پیسے بھریں, تو بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے, بہت زیادہ مینٹل سٹریس ہے سب گھروں میں ان ریزلٹس کی وجہ سے. سر یہ تو آپ نے کہا اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے, لیکن آبویسلی اس وقت ہم ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, ہمارے جو وزیر ہیں وہ سارے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ہے نا. یہ پاکستان کی ہم بڑی ایک سیاست اور یہ ساتھ ساتھ ہے نا رائٹ نا. اس وقت تو کوئی ایجوکیشن منسٹر بھی نہیں ہے پکا, تو پھر یہ کیسے ہوگا آگے, واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیں, آئی تھنک وے فارورڈ کے لیے اسکولس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور بہت امپورٹنٹ رول اس وقت اسکولس کا ہے, جو نیٹ ورکنگ کا ہے, ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ برٹش کاؤنسل سے ڈائریکٹلی برٹش ہائی کمیشن سے بات کریں, اور اس کو جو ریوائز گریڈز والی فارمولا ہے اس پہ اسٹریس ڈالنے کی کوشش کریں. یہ اسکولس کا پریشر ہی تھا جو کیمبرج نے اجازت دی ری ایگزامینیشن کی, جو 9 مئی والے امتحانات کینسل ہوئے تھے, تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں اسکول بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اس معاملے کو سیٹل کرنے میں, لیکن ریوائز گریڈز ہے اس پہ ہمیں جانا چاہیے. لیکن کیا یہ ون ٹائم پرابلم ہے, یا یہ آگے بھی آپ دیکھ رہے ریکرنگ پرابلم ہو سکتی ہے, اور ایک ہی دفعہ یہ پروسیجر یا جو پروسیس ہے اس کو کریکٹ ہونا چاہیے ہے, یا یہ ایک دفعہ فلوک ہے, اس کو ٹھیک کر لیں گے تو آگے یہ نہیں ہوگا؟ یہ مجھے پیٹرن تھوڑا سمجھائیں. دیکھیں, آپ ہی کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی بہت اس پہ امپورٹنٹ بات ہوئی تھی, اور بڑا زبردست فیڈ بیک آیا تھا کہ انفارچونیٹلی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان بچوں نے ایک بہت ہیوی پرائز پے کی ہے اس چیز کی, اور میں صرف 9 مئی کی بات نہیں کر رہا, آپ نے انٹرمیڈیٹ میٹرک کے بچوں کی بات کی, آج MD کیٹ کے طالب علموں سے پوچھے ان کے ساتھ کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ آن گوئنگ مسئلہ ہے. اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم بجائے پورا کا پورا مواد اپنے فائنل ایگزام پہ رکھیں, ہم کچھ انٹرنل اسسمنٹس کا ایک اسٹرکچر کریٹ کریں, جس طرح IB انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم میں ہوتا ہے. ان انٹرنل اسسمنٹس کو ہم ویٹیج دیں, نہ کہ پورا کا پورا زور ایک فائنل ایگزام پہ آ جائے جو آپ نے نہ اگر پاس کیا تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. تو اس کے مطابق ہمیں ایک تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑے گا. صحیح, بہت شکریہ. تیمور بانڈے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پرابلم ہے کہ طلبہ جو ہے ان کی گریڈنگز کے بعد فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کی آگے یونیورسٹیز کے اندر جو داخلے ہیں, ان کے آگے جو پراسپیکٹس ہیں, اس پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ گریڈنگ. جو شاہ رخ مرزا صاحب جو ہیں ان سے آج ہم نے گفتگو کی, انہوں نے اس حوالے سے کیا موقف اپنایا, ذرا سنیے. برٹش کاؤنسل جو ہے وہ کیمبرج کے ساتھ آلریڈی ان کانٹیکٹ ہے. جو انفارمیشن ہے نیکسٹ اسٹیپس پہ اسٹوڈینٹس کے لیے وہ ہم نے اسکولس کو بھیج دی ہے. وہ اپنے اسکولس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. اس میں سارے جو انفارمیشن ہے اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ یہ گریڈس کس طرح کیلکولیٹ ہوئے ہوئے ہیں. اگر ان کو کوئی اس میں ایشو ہے تو اس پہ جو انکوائری اباؤٹ ریزلٹس وغیرہ ہے وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈینٹس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ریزلٹس کیلکولیٹ کس طرح ہوئی ہیں. آف کورس اگر کوئی ایشو ہے تو وہ اپنے اسکول کے ساتھ ٹیک اپ کر کے اس کی انکوائری اباؤٹ ریزلٹس بھی کر سکتے ہیں. برٹش اسکول سسٹم کا جو آپ نے رد عمل ہے وہ بھی سن لیا.